أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. محترم بھائیو دوستو، اس کا ترجمہ اور تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. سماعت فرما لیں. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. روزے کی رات میں تمہارے لیے اپنی بیوی سے ہم بستری حلال کی جاتی ہے. اس کی تفسیر تھوڑی سماعت کر لیں. روزہ فرض ہونے کے بعد شروع میں بعض احکام میں سختی تھی. ان میں ایک یہ بھی تھا کہ رات میں میاں بیوی کا ازدواجی تعلق ممنوع تھا، منع تھا. پھر اس آیت کے ذریعے رات میں کھانے پینے کی طرح بیوی سے ملنا بھی جائز قرار دے دیا گیا، اجازت دے دی گئی. اس سے اسلام کا اعتدال بھی نمایاں ہے. بعض مذاہب میں مرد و عورت کے تعلق کو اللہ کی قربت اور دینداری و پاکیزگی کے خلاف سمجھا گیا ہے. جیسے عیسائی دنیا میں رہبانیت کے غلبے نے کیسے فتنے جگائے ہیں، اس کی پوری تاریخ ہے. اسلام نے صرف ناجائز تعلق کو منع کیا، جائز اور قانونی تعلق کی نہ صرف اجازت دی بلکہ اللہ نے اور زیادہ حوصلہ افزائی کی ہے، کیونکہ اللہ کی قدرت اس سے نسل انسانی کو بڑھانے کا نظام کیا ہے. تو اسلام ایک پاکیزہ مذہب ہے. اب دیکھیے کہ عیسائی دنیا کے اندر جو پادری شادی نہیں کرتے، کوئی اجازت نہیں ہے، وہاں دیکھیے آج جو ہے ان کی عبادت خانے زنا کے اڈے بن چکے ہیں. لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا ہے، اجازت دی ہے، بلکہ اور زیادہ کیا ہمت بھی افزائی کی ہے. بعض آیتوں میں، احادیث میں نکاح کے تعلق سے جب طاقت ہو، مال ہو، دیکھ بھال کر سکتا ہو اور ان کے حقوق ادا کر سکتا ہو، ان کو ظلم نہ کر سکتا ہو، تو ایک سے زیادہ بھی شادیاں کر سکتا ہے. آگے فرماتے ہیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. وہ تمہارے لیے اور تم ان کے لیے لباس ہو. اب یہ اس جملے کی تفسیر بھی سن لیں. لباس سے بڑھ کر انسان کا کوئی یہاں لباس سے کیا مراد ہے؟ لباس سے بڑھ کر انسان کا کوئی رازدار نہیں ہوتا. رازدار مراد ہے یہاں، یعنی انسان کے اندر کے چیزوں کو پورا لباس کور کرتا ہے. یہ اس کا
بہت رازدار ہوتا ہے، جاسوس ہوتا ہے. انسان کا پورا وجود لباس کے سامنے بے لباس ہوتا ہے. انسان کا پورا وجود جو ہے لباس کے سامنے کیا ہوتا ہے؟ بے لباس ہوتا ہے، یعنی وہ ننگا ہوتا ہے. اوپر جو ہے کپڑے ہیں، لباس ہے، کپڑے ہیں، کلوتھس ہے. ان کلوتھس کے سامنے انسان کا جسم جو ہے، ایک تو کلوتھس کیا کرتے ہیں، کپڑے جو کلوتھس ہیں، جو کپڑے ہیں، وہ انسان کے ہر رازدار ہیں، انسان کے جاسوس ہیں کہ پورے چیزوں کو چھپائے ہیں، پوری چیزوں کو کیا کیے ہیں، چھپائے ہوئے ہیں. تو انسان کا پورا وجود جو ہے لباس کے سامنے بے لباس ہوتا ہے نا. وہ پورا اندر ننگا ہوتا ہے، لیکن اوپر لباس، اس کے سامنے وہ پورا بے لباس ہے. اور یہی وہ لباس ہے جو انسان کو کیا کرتا ہے، سردی اور گرمی سے انسان کی حفاظت کرتا ہے. تو یہاں اللہ نے یہاں سوچ کر دیکھیے، میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے لباس کہہ کر اس طرف اشارہ ہے کہ ان کو ایک دوسرے کی کمزوریوں کوتاہیوں کے راز کو فاش نہیں کرنا چاہیے. ایک دوسرے کی کمی کوتاہیوں کو چھپا کے رکھنا چاہیے. اس میں رشتے کا تحفظ ہے. اگر دیکھیے تھوڑا شوہر کی طرف سے زیادتی ہوئی، بیوی کی طرف سے زیادتی ہوئی، یہ انسان ہے. تو اگر ان چیزوں کو انسان کہیں اور کھولتا ہے، شوہر اس کے والدین کے پاس کھلتا ہے، بیوی اس کے والدین کے پاس کھلتی ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ فتنہ ہوگا. والدین اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پائیں گے جتنا وہ خود آپس میں انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، ہے نا بھائی. تو والدین، سمجھدار والدین کو بھی چاہیے کہ چھوٹی موٹی باتوں پہ داماد سے گفتگو نہ کریں، ہاں ظلم ہو گیا، بہت زیادہ ظلم ہو گیا ہے. ہاتھ اٹھا کے مارتے ہیں، یا ایسا بہت ہائی فائی ظلم کرتے ہیں، تو تب جو ہے بات کر سکتے ہیں. اور چھوٹی موٹی اللہ ڈانٹا بیوی کو، اس کی کوئی مانگ پوری نہیں کیا، یہ سب بیکار کی چیزیں ہیں، اس میں بات نہیں کرنا چاہیے. اور یہ چیزیں خود میاں بیوی اپنے پاس رکھیں. اس لیے اللہ نے لباس کے اشارہ دیا ہے. لباس جیسے بدن کو چھپاتا ہے، میاں بیوی آپس کی کمزوریوں کو، آپس کی کمی کوتاہیوں کو ظاہر نہ کریں. آگے فرماتے ہیں، علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم. اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنے آپ سے خیانت کرتے تھے. اس کی تفسیر بھی سن لیں. یعنی پہلے جو میاں رمضان المبارک کی راتوں میں میاں بیوی کے آپس ازدواجی تعلق، یعنی صحبت کی جو ممانعت اللہ نے جو منع کیا تھا، جس کو جائز نہیں کیا تھا، وہ جو ممانعت والا حکم تھا، اللہ بولے کہ تم سے ادا نہیں ہوا. اور بعض اوقات اس کی خلاف ورزی ہو جاتی تھی تم سے. یہاں ایک چیز دیکھیے، اب تو یہ حکم نہیں رہا کہ رمضان کی رات میں بیوی سے صحبت نہیں کر سکتے، جائز ہے، اوپر جیسے معلوم ہو گیا. لیکن اللہ یہاں بول رہے ہیں کہ تم اپنے آپ سے خیانت کرتے تھے. جس وقت یہ حکم تھا تو بعض صحابہ کے بارے میں ہے کہ وہ
واقعات ہوئے ہیں، تو اللہ اسی طرف اشارہ دے رہے ہیں اس آیت کے اندر، اس جملے میں۔ اب یہاں ایک بات یہ بھی سوچنے کی ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا حکم کی خلاف ورزی کرنے کو خود اپنی ذات کی خیانت اللہ قرار دے رہے ہیں۔ یہ ایک سوچنے کی بات ہے۔ دیکھیے، جسم اللہ کی امانت ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق آرگنس آف باڈی بالفاظ دیگر اعضاء جسم سے کام لینا، یہ کیا ہے؟ یہ اس کا حق ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، اور امانت کا حق ادا کرنا تبھی ہوتا ہے جب اللہ کے حکم کے مطابق ان آرگنس آف باڈی سے کام میں لائے، اور خود اپنے ہی آرگن سے، اعضاء سے گناہ کا ارتکاب کرنا اس امانت میں کیا ہے؟ خیانت ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ آگے کی جملہ کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، تو اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لیا، تم سے درگزر فرما دیا، لہٰذا اب اپنی بیویوں سے ہم بستری کرو، یعنی رمضان کی راتوں میں ہم بستری کر سکتے ہیں، اور تمہارے لیے اللہ نے جو مقدر فرمایا ہے اسے تلاش کرو، وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، اللہ نے جو مقدر فرمایا اسے تلاش کرو۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی اس سینٹنس کا بھی تھوڑی تفسیر میں پیش کرتا ہوں جملے کی، یعنی بیوی سے تمہارا تعلق محض خواہش پورا کرنے کے لیے نہ ہو، یہ تو حیوانات بھی کرتے ہیں، بلکہ نیت اولاد کے حصول کی ہونی چاہیے۔ یعنی اللہ جو بول رہے ہیں، جو تمہارے لیے مقدر ہے اس کو ڈھونڈو، اس کا مطلب اولاد کا حصول ہے۔ کیونکہ اللہ نے انسان کے اندر جو خواہش کا داعیہ رکھا ہے، اس کا مقصود ہی نسل انسانی کو بڑھانا ہے۔ آگے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، اس کا ترجمہ سمجھ فرمائیں اس جملے کا۔ جب تک صبح کی سفیدی رات کی سیاہی سے نمایاں نہ ہو جائے، کھاؤ پیو، یعنی مطلب کیا ہے کہ صبح صادق تک کھانے پینے اور میاں بیوی کے مخصوص تعلق کی اجازت اللہ نے دی ہے رمضان المبارک۔ صبح ہوتے ہی روزہ شروع کر دینا ہے، صبح صادق کب ہوتی ہے بھائی؟
اذان ہوتی نا تب نہیں اذان بعض علاقوں میں صبح صادق ہوتے ہی دیتے ہیں. بعض علاقوں میں جیسے ہمارے بنگلور میں کیا کرتے ہیں، کسی مسجد میں صبح صادق کے بعد کسی مسجد میں 10 منٹ کے بعد اذان ہوتی ہے، کسی مسجد میں 15 منٹ، کسی مسجد میں آدھے گھنٹے کے بعد بھی اذان ہوتی ہے. ہوتا ہے ایسی مسجدیں ہیں جہاں الگ الگ ٹائمنگس ہوتی ہے لوگوں کے حساب سے. اور بعض علاقے ایسے بھی جیسے تمل ناڈو میں وہ کچھ گاؤں ہیں کہ وہاں جو ہے جیسے فجر صبح صادق ہوتے ہی فوراً اذان فجر دیتے. تو ہمیں جو ہے صبح صادق سے پہلے روزہ بند کر دینا چاہیے. صبح ہونے کے بعد جان بوجھ کر ایک لقمہ بھی کھا لے تو روزہ کیا رہتا، کیا وہی ٹوٹ جائے گا نا، اور کفارہ واجب ہو جائے گا. اور کب تک رہنا ہے؟ رات تک. رات تک روزہ مکمل کرنا ہے. اس لیے فرماتے ہیں ثم اتموا الصیام الی اللیل. پھر اس کے بعد کا جملہ دیکھیے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ. اور جب تم مسجد میں معتکف ہو تو بیوی سے صحبت نہ کرنا. اس سے معلوم ہوا کہ اعتکاف کسی بھی مسجد میں کیا جا سکتا ہے. اعتکاف صرف مسجد حرام یا مسجد نبوی یا مسجد اقصی یا جامع مسجد کے لیے خاص نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید نے کسی خاص مسجد کی تخصیص نہیں کی ہے بلکہ اس کو عام رکھا ہے. اس بات پر فقہاء کا اتفاق ہے کہ اعتکاف کی حالت میں رات میں بھی بیوی سے ہم بستر ہونا یا کسی ایسے عمل کا ارتکاب کرنا جو جنسی نوعیت کا ہو، جیسے بوسہ، شوہر کے ساتھ چھونا وغیرہ جائز نہیں ہے. اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. البتہ بیوی سے ملاقات میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ علیہ السلام معتکف تھے. اسی حال میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے مسجد تشریف لے گئی. صحیح احادیث میں اس کا ذکر آیا ہے بخاری وغیرہ میں. تو اس کی اجازت ہے، بیوی سے مل سکتے ہیں. اگر اعتکاف کی حالت میں مسجد آئیں تو مل سکتے ہیں، بات چیت کر سکتے ہیں، لیکن ایسے کام نہ کریں جس کا تعلق جنسی نوعیت سے ہو. ایسے کام کریں گے تو پھر آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. آگے فرماتے ہیں تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا. یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، اس کے قریب بھی نہ جانا. پھر فرماتے ہیں
اس کی تو تفسیر کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود سمجھ گئے اس جملے کو۔ كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ اللہ اسی طرح لوگوں کے لیے اپنے احکام بیان فرماتے ہیں، لعلهم يتقون، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ یہاں دیکھیے اللہ نے جو یہ ذکر کیا کہ حدود کا ذکر، یہ اللہ کی حدیں ہیں، قریبی مت جانا، تلک حدود اللہ فلا تقربوها، اس کے قریب مت جانا، اللہ نے کہا اس کے قریب بھی نہیں جانا ان گناہوں میں۔ تو ایسے ہی احکام سے فقہا نے یہ اصول نکالا ہے کہ جیسے گناہ سے بچنا واجب ہے، اسی طرح ان کاموں سے بھی اجتناب واجب ہے جو خود جائز ہوں لیکن وہ گناہ تک لے جانے کا ذریعہ بن سکتے۔ جائز تو ہے لیکن گناہ تک لے جانے کا ذریعہ بن سکتے ہو، ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے جن باتوں کو حرام کیا ہے ان کے قریب بھی جانے سے اللہ کیا کر رہے ہیں؟ منع فرما رہے ہیں نا شاید، یہاں سے اصول ہے۔ دیکھیے قرآن کی دیگر آیتوں سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پردے کا حکم کیوں ہے؟ غیر محرم سے پردے کا حکم کیوں ہے آیت کے اندر؟ نظروں کو نیچے رکھنے کا حکم کیوں ہے؟ کیونکہ مقصد زنا سے بچانا ہے، اس لیے اللہ نے اس کے قریب جانے والے کاموں سے بھی بچا دیا ہے نا بھائی، اس کے کاموں سے کے قریب جانے سے بھی اللہ نے کیا کیا؟ بچنے کا حکم دیا ہے۔ ویسے جتنے کام ہیں ہم دیکھ لیں کہ ایک جگہ اس لیے عورت کو تنہا سفر کرنے سے منع کیا اللہ نے، شریعت نے، شریعت منع کرتی ہے حج نہ کرے، عورت اکیلے جا کے حج نہیں کر سکتی، اگر اس کے اوپر فرض طبیل مال ہے، لیکن فرض تبھی ہوگا جب اس کے ساتھ اس کا محرم ہو۔ میں بولتا ہوں کہ جو کسی کو برا لگے تو لگے، میں وہی بات بولوں گا جو میرے استاد سے میں آگے نہیں بڑھوں گا، بڑھنا بھی نہیں چاہیے۔ جو انسان استاد سے آگے بڑھتا ہے وہ قطعاً غلطی اور پھر وہ جو ہے فتنے اس سے پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ استاد ہی ہوتے ہیں اور برابر سلسلہ چلا آ رہا ہوتا ہے۔ جو استاد فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو بنات کے مدرسے ہیں قیام کے، وہ بغیر محرم کے لڑکیاں کئی مہینے وہاں رہتی ہیں، کئی 8 مہینے 9 مہینے 5 مہینے گزارتی ہیں، تو بالغ لڑکی تو انہی آیتوں کو سامنے رکھ کر فرماتے ہیں کہ آپ خود سوچ کر دیکھیے جائز کیسے ہو گیا؟ جب حج فرض نہیں ہوتا غیر محرم کے بغیر، تو بنات میں جانا کیسے جائز ہو گیا؟ اس لیے لڑکیوں کے مدرسے ایسے کھولو جو قیام کے نہ ہوں، لڑکیاں محرم کے ساتھ آئیں
اور پھر محرم کے ساتھ چلے جائیں۔ بالغ لڑکیاں گھر سے اکیلے بھی نہیں آنا چاہیے۔ آپ کے جو مکاتب کے اندر جو مکاتب چلتے ہیں محلے میں، ان مکاتب میں یہ قانون بنائیں انہی آیتوں کو سامنے رکھ کر کہ جو بالغ بچی ہے وہ جو ہے گھر کے باہر تبھی نکلیں جب اس کے ساتھ میں محرم ہو، محرم اس کو پک اپ ڈراپ کرے۔ اور یہ بھی ایک عجیب لوگ، کیا ہمارے لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا پتہ نہیں، کہ محلے میں ایک عورت تھی، کیا کہ مجھے کہا کہ تمہاری بچی ہے 22 سال کی، اس کو پڑھائی ہے، اس کے باپ آ کے بولے بھائی آپ کو شرم بھی آ رہی ہے کیا بول رہے ہو؟ آپ کو شرم آ رہی ہے؟ ایک پہلی بات یہ ہے کہ میں گھروں کے کسی کو پڑھانے نہیں جاتا، گھروں کے پاس آپ 2000 روپے نہیں بلکہ 10,000 بھی دو نا، میں گھروں کے پاس پڑھانے کے لیے نہیں جاتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو شرم ہے بھی نہیں کہ آپ کی بالغ بچی ہے 22 سال کی ہے، آپ اس سے کہہ رہے کہ آگے پڑھائے۔ بھائی پڑھنے سے زیادہ اللہ کی فرمانبرداری ہے۔ میں ان کو سمجھا کے بھیجا تو وہ مجھے چھوڑ دیے، پھر کسی اور امام کو لے کے آئے جو صرف حافظ قرآن، وہ آج ہی ابھی پڑھاتا ہے۔ تو بھائی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج دیکھیں مسجد کے لوگ بھی کیسے کیسے کام کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی عالم ایسا نہ کرتا ہو، اسے حافظ قرآن ہوتے ان کو کچھ معلوم نہیں ہوتا، وہ پیسوں کے لیے کیا کیا کر دیتے ہیں پتہ نہیں، علامہ حفیظ۔ تو یہ چند باتیں تھیں میں نے ان آیتوں کے ضمن میں پیش کی ہیں۔ اللہ پاک سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔